اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جنہیں کہ ان کی دولت کے نشے اور بادشاہت نے مغرور بنا دیا، اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ دولت اور بادشاہت کے نشے میں آ کر مغرور ہو گئے اور برحق خدا کی خدائی کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو ان کی طرف بھیجا اور انہیں دین حق کی دعوت دی، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ اور پھر جب یہ بدبخت لوگ ہدایت کے قابل نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان کی موت سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا، سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا؟ کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کس طرح اس نے اس دنیا میں اپنی جنت بنائی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے دنوں میں تیار ہوئی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت انسان کو عبرت کا نشان بنایا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ ان تمام تر سوالات کے جواب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کی آخر تک۔ ان تمام تر سوالات کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جب بھی میں ایسی اسلامک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شداد اس قوم میں سے تھا جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، جسے کہ قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس قوم جیسی طاقتور قوم نہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پہلے پیدا کی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی قوم پیدا کی۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بڑے بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور بہت سارے کھیت عطا فرما رکھے تھے۔ اس قوم کے پاس بہت سارے بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم بہت ساری مال و دولت اور بہت ساری نعمتوں کی وجہ سے بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی۔ اس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کو دعوت تبلیغ دینے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، مگر یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم میں سے تھا، اس قوم کا بادشاہ تھا اور وہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے شداد کے بڑے بھائی نے حکومت سنبھالی اور اس کے مر جانے کے بعد حکومت شداد نے سنبھالی، اور اس طرح یہ دنیا کی طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ حکومت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کے درمیان بہت ہی بڑا مکالمہ ہوا، جس میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے بارے میں پوچھنے لگا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے یہ سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں،
لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے سمجھانے کی بہت ہی زیادہ کوشش کی، لیکن شداد اس بات سے باز نہ آیا۔ تو اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر شداد نے 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا حکم دے دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا کے خوبصورت درخت، پودے اور پھول بھی لگا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد جو بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے کی ماہر تھی، اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج میں تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بڑے بڑے ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں بنائی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی بنائی جانے والی جنت مکمل تیار نہ ہوگی تب تک وہ اپنی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ شداد کی جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل میں جنت کے تیار ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں پورے 12 سال لگے اور 12 سالوں میں جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس جنت کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد اپنی جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا، تو شداد اس جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر اس جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنانچہ شداد ابھی اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنی جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جسے کہ وہ پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ مجھے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور تمہیں جنت میں داخل کیوں نہیں ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنی فوج سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں جو اس وقت میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے میری جنت میں صرف قدم رکھنے دیں۔ تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے جنت میں ایک قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت ہی زیادہ رویا اور گڑ گڑایا کہ مجھے جنت میں داخل ہونے دے، مگر حضرت ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت ہی زور سے چیخ ماری جس سے شداد کی بنائی ہوئی ساری کی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت مرتبہ سمجھایا، لیکن قوم عاد اس بات سے باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، اور جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو شداد ہو یا کوئی بھی ہو اسے کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، مگر قوم عاد اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے۔ لیکن جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنتے ہی حضرت عاد علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کے وہاں سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آنے والی خوفناک آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ بلند ترین ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھنسا کر غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ جس وادی کے اندر ان کے بلند و بالا محلات اور مکانات تھے وہ تمام کے تمام وادی ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا، اس علاقے کے اندر ریت کے ٹیلے باقی رہے اور اس علاقے کے اندر کسی اور چیز کا نام و نشان باقی نہ رہا۔
تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اپنے سامنے عاجزی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔